السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہل استحاضہ بیان کرنے سے قبل یہ بات نوٹ کر لی جائے کہ عورت کو 3 طرح کے خون سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 حیض والا جو ایام ماہواری کے اندر آتا ہے، اور نمبر 2 نفاس جو بچے کی پیدائش سے لے کر کم و بیش 40 دن تک رہتا ہے، اور نمبر 3 استحاضہ۔ حیض اور نفاس کے کم و بیش 40 دن گزر جانے کے بعد بھی جو خون جاری رہتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض اور نفاس کے اندر نماز نہیں ہوتی، جبکہ استحاضہ کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ سہل استحاضہ ایک شیطانی بیماری ہے۔ اس قسم کا جادو صرف عورتوں پر ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جادوگر ایک جن کو اس عورت کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جس کے اوپر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، پھر اس کی ایک ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اسے استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ جن عورت کے اندر داخل ہوتا ہے اور ان کے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسانی جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور دوران گردش جب وہ رحم کی رگوں میں پہنچتا ہے تو ایک اینٹ لگاتا ہے، ٹھوکر لگاتا ہے، جس کی وجہ سے ان رگوں میں سے کسی ایک رگ میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت استحاضہ کی مریضہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جسے آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے۔ جن ایام کے اندر یہ خون آ رہا ہو ان میں نماز پڑھنا چھوڑ دو، اور جب دوسرے ایام ہو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ اکثر خواتین استحاضہ کو بھی حیض سمجھ بیٹھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نماز اور روزہ رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان دونوں کے اندر فرق ہی نہیں کر پاتی۔ ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسی عورت ایک پانی کا ٹب لے لیں، اس ٹب کے اندر وہ بیٹھ جائیں، جب پانی کے اوپر زردی مائل دیکھیں تو یہ سمجھ لے کہ یہ حیض سے نکل چکی ہے، یہ استحاضہ ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ ظہر اور عصر کی نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کر لے، اور ان کے درمیان میں وضو کر لے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استحاضہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہی رکزۃ من رکزات الشیطان، یہ تو استحاضہ تو ایک شیطان کی ٹھوکر لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، انما هو عرق وليس بالحیض، یہ تو ایک رگ سے بہنے والا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ استحاضہ عورت کے رحم کے اندر موجود رگوں میں سے کسی ایک رگ میں شیطان کی ٹھوکر لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس خون کی مقدار عورت کو 1 ماہ تک بھی آ سکتی ہے، اور اس کی مقدار کے اندر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اس موذی بیماری سے بچائے، اس شیطانی بیماری سے بچائے۔ جس عورت کو بھی یہ بیماری ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ آیات پانی کے اوپر دم کرے، اور ان آیات کو پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد یہ پانی پیے بھی، اس کے ساتھ غسل بھی کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن کے اندر خون آنا بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔